جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ PZM TV سے آپ کا بیورو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی، میرے ہمراہ سندھ کے سینئر رپورٹر نو مسلم محمد حسن علی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ PZM TV کا کام محبت، یکجہتی، مضبوط اتحاد اور پیار افواج پاکستان اور عوام میں پیدا کرنا۔ تو پاکستانی قوم آج ایک نئے تجزیے اور نئے خبر کے ساتھ آپ کے ساتھ سامنے بیٹھے۔ پاکستانی قوم، سب سے پہلے تو ہم آپ سے شیئر کریں گے، بہت افسوس ہوا کہ ٹرین حادثہ جو نواب شاہ کے روڈ کے اوپر ہوا، جس کے اندر کافی جانیں جہاں بحق ہوئی، کئی زخمی ہوئے۔ جو جہاں بحق ہوئے PZM TV کے حوالے سے اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے اور زخمیوں کو صحت کلی عطا فرمائے۔ پاکستانی قوم، آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہا ہوں، الحمدللہ بڑے مضبوط ذرائع کے ساتھ ہمیشہ آپ کو جب بھی خبر دی ہے یا کوئی اینالائز کیا، جو بھی معاملات کیے ہیں وہ بڑے پروف کے ساتھ کیے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ جو باہر ملک میں بیٹھ کر افواج پاکستان کے لیے غلط پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، ان کو کس طرح اللہ رب العزت نے ذلیل اور رسوا فرمایا۔ خاص طور عادل راجہ اور مہدی صاحب، جتنی انہوں نے افواہیں پھیلائی ایکس وزیر اعظم کے گرفتار ہونے پر، اتنا اللہ نے ان کو ذلیل کیا، اور ایسا ذلیل کیا کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 3 دن پہلے گورا وادیا نے ایک ویڈیو چھوڑی تھی، اس کا پروپیگنڈا بھی ناکام ہوا۔ اچھا، پاکستانی قوم، خاص طور پہ جو یہاں پر پاکستان میں ان کے چھوٹے چھوٹے ٹومی اور عناصر کام کرتے ہیں، جو انشاءاللہ ان قریب وہ بھی آپ کی افواج پاکستان اور گمنام ہیرو کی ضرب میں آنے والے ہیں، ان کا پروپیگنڈا بھی ناکام ہوا۔ جو کہتے تھے کہ میجر عادل کی خبریں صحیح ہوتی ہیں، تو میجر کہتے ہیں بھی شرم آتی ہے اس کو، کیونکہ جو شخص اپنے ملک سے غداری کر بیٹھے، میرا ایمان ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے غداری کر بیٹھا، کیونکہ ملک کے لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لیے بہت کچھ کہا، مدینے کے لیے بہت کچھ کہا۔ جب آپ نے ہجرت کی تو آپ کو اپنے شہر سے کتنا پیار تھا، پھر اللہ نے ان کو مدینہ منورہ میں مدفن کیا، ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جس طرح یہ پروپیگنڈا، یہ 3 بندے ہی نہیں ہیں، بہت سارے بندے ہیں جنہوں نے چھوٹے چھوٹے یوٹیوب کے چینل بنائے ہوئے ہیں اور لوگوں کی ذہن برین واشنگ کر رہے تھے۔ یہ سوچ رہے تھے کہ 9 مئی کا واقعہ پھر دہرایا جائے گا، اور جیسے کہ ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ انشاءاللہ العزیز یہ ذہن برین واشنگ کر رہے ہیں، ان کا پہلے ہی بندوبست ہو چکا ہے، اور اس میں سارا جو کریڈٹ رہتا ہے ہماری مسلح افواج کو جاتا ہے، ان جتنے قومی سلامتی ادارے ان کو جاتا ہے، CTD ہوئے، پاک پولیس ہوئے، پاک رینجرز ہوئے، MI والے ہوئے، ISI والے ہوئے۔ پاکستانی قوم، بہت خوشی ہوئی اس بات کی کہ اس دفعہ ان کے پروپیگنڈے میں آپ نے کوئی جلاؤ گھیراؤ یا کوئی چیز آپ نے نہیں کی۔ پاکستانی قوم، انسان کے اندر جب میں آ جاتی ہے نا، میں کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس وہ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو میں ایک نشانی بتا رہا ہوں، سمجھ لیجئے گا کہ وہ شیطان کا ساتھی بن چکا۔ تو یہ جتنے سلیپر سیل ہیں نا، ان کو جو مانیٹر کر رہے ہیں، اسرائیل سے لے کر امریکہ اور امریکہ سے لے کر انڈیا، اب ان کا میں چھوٹا سا آپ کو ایک ہاتھا کھینچ کر بتاتا ہوں۔ یہ خود تو لڑ نہیں سکتے، یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ہر وقت
ہمارے موبائلوں کے اندر انہوں نے جو خود نہیں کرتے بے حیائی کو عام کر دیا تاکہ ایمان نکل جائے مسلمان میں سے، اور ہمارے بچوں کے ہاتھ میں فحاشی پھیلا دی ذہن برین واشنگ کر کے. لیکن الحمدللہ ان کا ہر پروپیگنڈا ناکام ہوا، کیونکہ یہ جو ملک کی ذمہ داری ہے نا، یہ اللہ اس کے رسول نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے. اب آپ کہیں گے کہ پوری دنیا کی ذمہ داری اللہ اس کے رسول نے لی، بالکل لی ہے، لیکن بالخصوص جو اسلام کا قلعہ ہے اس وقت وہ ملک پاکستان ہے. تو بات چل رہی ہے ان کی جو باہر ملک میں بیٹھ کر پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں. اس دفعہ میں ایک بڑی محبت سے ایک لفظ کہوں گا، کیونکہ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں اور اس کو جڑ سے گرا دیتے ہیں، مینس کے نظروں سے گرا دیتے ہیں. پاکستانی قوم، آپ دیکھیے گا ان کی چیخیں کس طرح نکل رہی ہیں، ٹھیک ہے. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ الحمدللہ، یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ میری کوئی تعریف ہو کہ میں نے کہا تھا، نہیں، پی جے ٹی وی وہ بات کرے گا جو حقائق کے اوپر ہوگی، کہ انشاءاللہ بڑی بڑی وقتیں کریں گی. اور انشاءاللہ 9 اگست کے بعد آپ کو بہت سارے لوگ احتساب کے کڑے میں ملیں گے، وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں، کسی بھی جماعت سے ہوں، کسی بھی ادارے سے ہوں، انشاءاللہ العزیز. اور آپ اپریشیٹ کریں ان کو کہ آپ کے جتنے ریٹائر فوجی، ریٹائر افسر، فوجی سے لے کر ایک جتنے بڑے رینک کا ہمارا افسر ہے، انشاءاللہ ان قریب وہ میدان میں آنے والے ہیں اپنی فوج کے ساتھ. 25 کروڑ عوام تو ہے ہی فوج کے ساتھ. تو یہ دشمن تمہیں میسیج دینا چاہتے ہیں، رام موساد CIA بلیک واٹر کے ایجنٹوں، کہ تم جتنے نئے نئے چورن لے کر آتے ہو نا، تو ان چورن کے لیے ایک نیمبو کافی ہے تاکہ وہ چورن پورا خراب ہو جائے، اور وہ نیمبو صرف ہمارے ملک پاکستان میں ملتا ہے دشمنوں کے دانت کھٹے کرنے کا. اب آ جاتے ہیں اپن پاکستانی قوم اس طرف کہ پاکستان کی جو بانی پاکستان ہے، جب 14 اگست کی تیاریاں چل رہی ہیں، ان کا نام اللہ رب العزت نے جن سے کام لیا، ان کا نام تھا محمد علی جناح. قائد اعظم نام نہیں ہے، نام ان کا محمد علی جناح ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دین کمپلیٹ ہوا، اور کمپلیٹ ہے اور کمپلیٹ ہو چکا، تا قیامت تک ہمارے اب کوئی نبی نہیں آئیں گے. اسی طرح اللہ جب اپنے بندوں سے کام لیتا ہے تو محمد قائد اعظم علی جناح سے اللہ نے کام لیا، جو کہ بظاہر کلین شیپ تھے، اور اللہ نے ان سے مسلمانوں کی ریاست بنوا دی. اب کام ہے ہمارا سنبھالنا. پاکستانی قوم، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اقتدار کے نشے میں ہمارے بڑے محترم اور پیارے پیارے سیاستدان پاگل ہوئے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو نیک ہدایت عطا فرمائے. پاکستانی قوم، جب یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اسلام کا قانون بھی نافذ ہو. جس طرح کے پہل ہو گئی ہے ہمارے حافظ منیر صاحب اور سید گھرانے سے، اللہ نے ان کو آرمی چیف کا رتبہ دے دیا. دوسری چیز، بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ جی ہم بڑی ذمہ ہیں، گورنمنٹ کے اوپر ہے سود، ہمارا آنے والا بچہ بھی قرضدار ہے. لیکن پاکستانی قوم، کچھ قصور اس میں ہمارا بھی ہے، کیونکہ ووٹ دے کے لانے والے بھی تو ہم لوگ ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے. تو آپ نے جنرل لائل شریف کے دور میں سنا ہوگا، میں آپ کو حدیث کی بات نہیں بتاتا، یہ لفظ جنرل لائل شریف کے دور میں نکلا تھا کہ سہولت کار برابر کا شریک ہے. تو ہم لوگ اس لیے برابر کے شریک ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو ووٹ کیوں دیتے ہیں
آج جو ہمارا پورا ملک سود کے اوپر چل رہا ہے اور سود کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں چھوٹی سے چھوٹی سزا اپنی ماں سے گناہ کرنے کی دی ہے. تو پاکستانی قوم ہمیں اس سے باہر آنا ہے. جیسا کہ ہمارے آرمی چیف نے بیان دیا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنے خود نہیں بدلتے. تو ہمیں اپنی حالات کو خود بدلنا ہے اور اس آرمی کے ساتھ, اپنی پاک آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے. یہ چھوٹا سا مختصر میں نے آپ کو جو راگ ایجنٹ, سلیپر سیل, جو ذہن برین واشنگ والے, ان تمام کا نچوڑ آپ کو میں نے بتایا کہ ان کا توڑ ہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. اور پاکستانی قوم وہ دوڑ گیا کہ جو کسی کی بھی چودراہٹ چلا کرتی تھی. الحمدللہ جب آپ سچے ہو, آپ حق پر ہو, تو ہم پاکستان آزاد ملک میں رہ رہے ہیں. اور جو بندہ یہ کہتا ہے پاکستانی قوم کہ ہمیں آزادی چاہیے, تو میں ایک سوال کرتا ہوں پاکستانی قوم, آپ سوچئے گا ٹھنڈے دماغ سے, کس سے آزادی مانگ رہے ہو؟ آزاد تو ہمارا ملک 75 سال پہلے ہو چکا. یہ پروپیگنڈا لانچ کیا جاتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ابھی کتنے آپ نے دیکھا, ابھی جب یہ جو فوج, ہماری پاک فوج اور رینجرز کے لیے آرمی چیف آرمی اسٹاف نے ہر جگہ, ویسے تو ہماری آرمی موجود ہے, لیکن خاص طور یہ ریلوے کے واقعے میں بھی جو بھی ٹریک سے بوگیاں اتری ہیں, اس میں بھی ہماری پاک فوج ہے. اور اللہ کے نیک بندو, ہر جگہ ہماری پاک فوج, رینجر, سی ٹی ڈی, پاک پولیس آپ کو نظر آتی ہے جب بھی کوئی وقت آتا ہے. اور آپ کو پتا ہے ایک ویڈیو چل رہی ہے جو الیکٹرانک میڈیا پہ بھی, پرنٹ میڈیا پہ بھی, کہ ٹرین کی پٹڑیوں میں سے لکڑیاں نکلی ہیں جہاں لوہا لگا ہوا ہوتا ہے. تو یہ کس نے ٹھیکہ دیا, کس نے کیا کیا؟ انشاءاللہ ان کا بھی احتساب ہوگا. صرف 9 اگست گزرنے دو آپ. تو آپ پاکستانی قوم اپنی پاک فوج کو ہر وقت اپریشیٹ کیا کرو. ان کو اپریشیٹ کرنے کا مطلب ہے اللہ کے نیک بندوں کو اپریشیٹ کرنا, اللہ کے رسول کے سپاہیوں کو اپریشیٹ کرنا. تو اللہ نبی کے بعد آپ کسی پروپیگنڈے میں نہ آئیں. اپنی مسلح فوج, پاک فوج, آئی ایس آئی, ایم آئی, پاک رینجرز, گمنام ہیرو, سی ٹی ڈی, پاک پولیس, یہ اپنا لہو دے کر اس ملک کو سنوارتی ہیں اور قیامت تک یہ دیتی رہیں گی. یہ کچھ نہیں کہیں گی, لیکن ان کی قربانی نہ کبھی رائے گا گئی اور نہ جائے گی. لیکن ہم کہیں غلطی نہ کر بیٹھیں, ہم کسی کی پروپیگنڈے میں نہ آئیں. تو لہٰذا اپنے ملک سے پیار کریں, اپنی مسلح فوج سے پیار کریں, اور کوئی بھی اگر غلط ایکٹیویٹیز دیکھیں آپ, تو آپ اپنے خاموشی سے اپنے اداروں کو انفارم کریں. اب آپ اجازت دیجیے اپنے پی زیڈ ایم ٹی وی سے بیورو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی کو, میرے ہمراہ نو مسلم محمد حسن علی کو, پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, آئی ایس آئی زندہ باد, گمنام یونٹ زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, وطن یا کفن.